پاکستانی ڈراماز نیوز انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کے چینل پہ میں محسن علی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریے گا میرے چینل کو. اور شکریہ سارے سبسکرائبرز کا اور سارے ویورز کا. تو آج جس ڈرامے کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے وہ پاگل سی ایپیسوڈ نمبر 29. تو اگین ایک بہت اچھا ایپیسوڈ رہا، اور پچھلے ایپیسوڈ کی کنٹینیوشن میں ہم نے دیکھا کہ جو بیلا ہے وہ اپنے وہ سارا کے گھر جانے کے لیے نکلتی ہے تو اس کی سانس اس کو روک لیتی ہیں. کہتی ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں اس طرح ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے. وہ بتاتی ہے کہ سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اس کے پاس جانا ہے، اور وہ پریشان ہو کے گھر سے نکلتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ ساروں کا فون آ جاتا ہے، اور وہ اس کو کافی ڈانٹتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اس حالت میں سارا سے ملنے نہیں جانا چاہیے، اور سارا جو ہے وہ ایک پرابلم چائلڈ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کے پاس ایشوز ہوتے ہیں. تو تم گھر پہ جاؤ اور جو بھی سامان تمہیں بھجوانا ہے وہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجواؤ، اور تمہیں طبیعت ابھی تمہاری ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی سامان ہوگا وہ ڈرائیور دے آئے گا. ادھر ہم نے دیکھا کہ جو ذہین ہے وہ سارے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بیماری میں اس کے سر پہ پٹیاں رکھ رہا ہوتا ہے. سارا اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو زین کہتا ہے کہ ابھی اس کی طبیعت سارا کی صحیح نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ پٹیاں رکھوانے کی ضرورت ہے سر پہ، تاکہ وہ اس کا بخار جلد از جلد اتر سکے. جس پہ سارا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تو یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں اور تم میری جو ہے وہ خدمت کر رہے ہو. تو سارا ابھی بھی جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیسے ہی اس کو صحیح ٹائم ملے گا وہ نکل جائے گی. ادھر احسن حیات جو ہیں وہ آفس جوائن کر لیا ہے انہوں نے، اور جو وہاج اور شازمہ ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. وہاج ان کو کہتا ہے کہ دبئی میں ایک بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے اور آپ کو وہاں جانا چاہیے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم ہی جاؤ. اور وہ جو ہے وہ وہاج کو بھیجنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن شازمہ اس پہ خوش نہیں ہے. پھر نوکر جو ہے وہ سارا کا سامان جو بیلا نے بھیجا ہے وہ ان کے گھر پہ چھوڑ آتا ہے، جس میں کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں اور باقی ضرورت کا سامان بھی ہوتا ہے. زین کی بھابھی سب دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گھر والے جہیز کی چیزیں بھیج رہے ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھیں سارا کو دینے سے پہلے. جس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ذہین جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اس کے سامان نہیں کھولنا چاہیے اور کوئی بھی چیز کم نہیں ہونی چاہیے. بیلا سارا کو فون کرتی ہے اور پھر سارا بیلا پہ ناراض ہوتی ہے کہ تم تو مجھے یہاں سیٹل کرانا چاہ رہی ہو اور سارا سامان بھیج رہی ہو، جبکہ میں تو یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہوں. اس پہ بیلا کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ کچھ دن وہاں پہ رہو، کچھ عرصے بعد ہم لوگ تمہیں وہاں سے لے آئیں گے. سارا زین سے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بور ہو چکی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب دن ہوا، کب صبح اور کب شام. اس پہ زین کہتا ہے کہ ہم لوگ آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں اور اسی بہانے آپ کا دل بہل جائے گا. اور ایک یو پی ایس بھی میں مطلب ذہین لے لیتا ہے تاکہ اگر لائٹ جائے تو اس کو ایشو نہ ہو. وہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ ہم لوگ باہر آؤٹنگ پہ جائیں گے اور موبائل کی سم بھی خریدیں گے. تو سارا اور زین موبائل کی سم خرید کے نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سارا کے کچھ کالج فرینڈس ان کو دیکھ لیتے ہیں سارا کو، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں غائب ہو اور رومی سے تمہارا بریک اپ ہو گیا یا کیا ہوا. اور پھر وہ ذہین کو دیکھتے ہیں تو ان لڑکوں کو یاد آ جاتا ہے کہ ذہین تو سارا کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا. جس پہ وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور سارا کوئی ڈسکرپشن یا کوئی ایکسپلینیشن دیے بغیر ذہین کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے. پھر ان کے پلان کے مطابق وہ ذہین سارا کو اس کی فرینڈ کے گھر چھوڑ کے آتا ہے، اور وہ اپنی فرینڈ سے ساری باتیں ڈسکس کرتی ہے جو بھی اس کے ساتھ اب تک ہوا ہے. تو اس کی فرینڈ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم کو ڈرائیور سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اور اس کو اپنی فرینڈ کے گھر آ جانا چاہیے تھا. اور وہ سارا کہتی ہے کہ شازمہ اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے. پھر سارا وہاں سے نکلتی ہے لیکن نوٹس بھول جاتی ہے، اور نوٹس لینے کے بہانے جب وہ اندر جاتی ہے تو اس کی فرینڈ کی مدر اس کو کہتی ہے کہ اب سارا سے دوستی ختم کرو کیونکہ اس نے اپنے ڈرائیور سے شادی کر لی ہے. جس پہ سارا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور
اور زین پھر اس کو آؤٹنگ پہ سی سائڈ لے جاتا ہے تاکہ اس کا موڈ کچھ اچھا ہو جائے، اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے زین اس کو بھٹے بھی لا کے دیتا ہے، اور زین چاہتا ہے کہ وہ جو اس کی سیڈنس ہے اور جو اس کی لائف میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا موڈ صحیح ہو جائے۔ پھر سارا اور زین سی سائڈ پہ واک کرتے ہیں اور کچھ دیر باتیں کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ سارا کا موڈ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے اور خوشگوار ہو گیا ہے، اور زین کی طرف اس کا جو امپریشن ہے وہ بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی سارا جو ہے وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ وہ زین کے ساتھ اسٹے کرے اس کے گھر میں اور یہ شادی کنٹینیو کرے۔ سارا کو پتہ ہے کہ اس نے شادی جو ہے وہ صرف وہ ہاتھ سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جو احسن صاحب ہیں جو سارا کے والد، وہ سارا کی بات نہیں سن رہے تھے۔ مطلب شازمہ کی والدہ شازمہ سے کہتی ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ ہاتھ سے بچ کے رہنا چاہیے، اور اگر وہ سارا سے شادی کر لیتا تو پھر وہ تمہارا داماد بن جاتا۔ اس کو مشورہ دیتی ہیں کہ کچھ اس طرح کا کرو کہ سارا سے پرماننٹلی جان چھوٹ جائے، اور بیلا جو کہ سارا کی بہن ہے اس کو سارا سے بدگمان کرو پرماننٹلی۔ پھر سارا اور زین باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور سارا کہتی ہے کہ یہ ساری دوستیں جو میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہیں، یہ سب زین کا ہی قصور ہے، اس کو طلاق دے دینی چاہیے تھی سارا کو۔ اس پہ زین حیران ہوتا ہے کہ لینے تو سارا آئی تھی لیکن قصور اب زین کا ہو گیا۔ تو پھر ہم نے آگے چل کے دیکھا کہ شازمہ کی والدہ جو ہے وہ بیلا کی ساس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا نے اپنے نوکر سے شادی کر لی۔ یہ نیوز ان کے لیے کافی زیادہ شاکنگ ثابت ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا لائف سٹینڈرڈ اور ان کی جو فیملی رسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کی فیملی میں بہت مایوب سمجھی جاتی ہیں، اور وہ پھر سے بیلا کو سارا سے باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیتی ہے۔ تو زین کے والد جو ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں اور اس کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، اور اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس سچویشن میں زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ وہ احسن صاحب سے ملے اور ان سے یہ بات ڈسکس کرے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح سچویشن ہے وہ تو زین خود جانتا ہے، لیکن ان کے خیال میں یہی بیسٹ کورس آف ایکشن ہے ایز آف دس پوائنٹ کہ زین جو ہے وہ احسن صاحب سے ملاقات کرے۔ اور وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے، اس پہ زین بتا دیتا ہے کہ وہ سم وغیرہ ڈلوانے گئے تھے۔ اس کے بعد بیلا کی ساس جو ہے وہ ناشتے پہ ان سے بات کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ احسن صاحب کہاں ہیں، اور وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، اور احسن صاحب نے ابھی تک ان سے کوئی ڈسکشن ان سے بات نہیں کی، جس پہ سارم جھوٹ بولتا ہے کہ وہ دبئی گئے ہوئے ہیں، جس پہ وہ سارم اور بیلا کو پکڑ لیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سارا نے اپنے نوکر سے شادی کر لی ہے، اور یہ بات تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو اور کانسٹنٹلی چھپا رہے ہو، اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر احسن صاحب دبئی میں ہوتے تو سارم کے والد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو بتا دیتے، اور وہ غصے میں چلی جاتی ہیں۔ اس پہ سارم بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ بات ان کو کیسے پتہ چل گئی، اور یہ بات ان کو کس نے بتائی۔ زین پھر انٹرویو دینے جاتا ہے ایک جگہ، اور وہ شارٹ لسٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہائرنگ مینیجر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زین کے بارے میں کچھ مشکوک سی باتیں پتہ چلی ہیں اور حیات انٹرپرائزز سے لے کر، اور وہ سلیکٹ نہیں ہوتا۔ سارم کو ایک دوست وہاں ملتا ہے اور سارم اپنی سچویشن ہینڈل کرتا ہے۔ سارم کا دوست کہتا ہے کہ ان کو احسن حیات کو ساری باتیں بتانی چاہیے تھیں، لیکن زین کہتا ہے کہ وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے، اور ابھی سب سے زیادہ ضروری چیز جاب ہے۔ زین کے دوست اس کی ایک جگہ اپنے انکل کے شو روم پہ جاب کروا دیتا ہے۔ پھر شازمہ اور وہاد جو ہے وہ آج پلان بناتا ہے کہ زین کو کسی طرح چیک غبن کے چکر میں پھنسوا دے، لیکن شازمہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ سارا جو ہے واپس اس گھر میں آ جائے، اور وہ اس پلان کو فلاپ کر دیتی ہے۔ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو۔ ہم لوگ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔